لیجیے آپ کے سامنے ہم اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے زندگی کے متعلق کچھ ایسی اہم معلومات کو لے کر کے کہ جس کو جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس طرف ہمارا ذہن اس لیے گیا کیونکہ عام طور پر ہم نے خود نے بچپن سے دیکھا ہے کہ قربانی کے واقعات کو تو بڑی زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جو قربانی ہمیں ملی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کے طور پر ملی ہے۔ ان کو اللہ نے امتحان میں کامیاب کیا، یعنی یہ امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا، اور ایک بہت عظیم الشان امتحان تھا جو ہمارے بس کا نہیں ہے، ہمارے بوتے کا نہیں ہے۔ اس امتحان میں جب یہ کامیاب ہوئے تو اس کامیاب ہونے کے نتیجے میں اللہ نے امت مسلمہ پر اس قربانی کو واجب قرار دے دیا، اور قیامت تک اب یہ مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا رہے گا۔ اس لیے جب اس عظیم الشان نبی کے صدقے میں ہمیں یہ ملا ہے تو ان کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ہم نے کچھ پوائنٹس جمع کیے ہیں، ان کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی پرسنالٹی ہیں کہ وہ ایک بہت عظیم الشان نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ اگر ان کے کسی ایک گوشے پر بھی ہم بات کرنے جائیں گے تو صبح سے شام تک بلکہ مہینوں گزر جائیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق کچھ موٹی موٹی باتیں پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، اشارے کے طور پر۔ واقعات ان کی زندگی میں کئی سارے پیش آئے، لیکن ہم سارے واقعوں کو رکھنے سے قاصر ہیں آپ کے سامنے، کیونکہ ویڈیو ویسے ہی بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس لیے آخر تک رکے رہیں، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اہم معلومات کو حاصل کریں اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانیں کہ آخر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تھے کون۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہے، رسول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام جو تھا وہ آزر تھا۔ ان کے والد صاحب کا پیشہ یعنی تجارت جو تھی وہ مورتیوں کو بنانا اور مورتیوں کو بیچنا، اور خود باقاعدہ اس کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو نبی بنانا تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی بت پرستی کی یعنی پتھر کی پوجا کی مخالفت کیا کرتے تھے، یعنی ان کو یہ نفرت تھی اس چیز سے۔ ابراہیم علیہ السلام اس چیز سے نفرت کیا کرتے تھے۔ اسی نفرت کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کئی سارے امتحانات پیش آئے۔ خود جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے اور انہوں نے کھل کر کے مخالفت شروع کی، اپنے والد کو سمجھایا، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، آپ شیطان کی اطاعت مت کیجیے۔ مطلب کل ملا کر کے اپنی قوم کو سمجھایا کہ پتھروں کی پوجا نہ کیجیے، یہ تمہارے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے، بلکہ ایک مالک، ایک حقیقی اللہ رب العزت جو آپ کے نفع نقصان کا مالک ہے۔ قوم نے کہا کہ تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ لہٰذا قوم میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والے ان کے والد تھے۔ والد صاحب نے کہا کہ اگر تو نے ہمارے بتوں کو اور بھی زیادہ برا بھلا کہا تو میں تجھے پتھروں سے مار کر سنسار کر دوں گا، تجھے ہلاک کر دوں گا، لہذا تو یہاں سے چلا جا۔ تو خود والد صاحب ہی مخالفت پر نکلے آئے تھے۔ اسی کے مخالفت کی وجہ سے ہی تو وہ واقعہ پیش آیا کہ جس میں انہوں نے ساری مورتیوں کو توڑ دیا اور ایک بڑی مورتی کے ہاتھ میں انہوں نے کلاڑی دے دی، اور پھر جب قوم واپس آئی تو قوم سے کہا کہ بڑی مورتی نے توڑا ہوگا۔ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے نتیجے میں آپ کو بادشاہ نے آگ میں ڈالا گیا تھا، ایک لمبی چوڑی آگ جلائی گئی، اس میں ڈالا گیا، لیکن اس میں سے بھی آپ اللہ کے حکم سے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ کو حکم ہوا کہ وہ ٹھنڈی پڑ جائے۔ آگ ٹھنڈی پڑ گئی اور آگ میں سے آپ سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے۔ اسی کے انجام میں آپ کو اپنا شہر عراق چھوڑ کر کے آپ کو ملک شام جانا پڑا، پھر وہاں سے آپ فلسطین گئے۔ فلسطین پر جا کر آپ نے وہاں پر قیام کیا اور وہیں پر جا کر کے آپ نے دعوت اور دین کی اشاعت کا کام شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر ایک مرتبہ مصر کی طرف تشریف لے گئے۔ ایک لمبا چوڑا واقعہ وہاں پر بھی پیش آیا، جس کے نتیجے میں حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے لیے ہاجرہ علیہ السلام جو کہ ایک باندی تھیں، ان کو گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر دے دیا جاتا ہے، کہ ان کو خدمت کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ٹائم کے بعد ہی حضرت سارہ وہ خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دیتی ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے یعنی پیٹ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوتے ہیں بڑھاپے کی عمر میں۔ بعض روایتوں میں 90 سال آتا ہے، بعض روایتوں میں 86 سال۔ تو بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ ٹائم کے بعد ہی حضرت سارہ کے پیٹ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں سے دو بات سمجھ میں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، حضرت سارہ علیہ السلام
حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت حاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کئی سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یعقوب کی جو اولاد کہی جاتی ہے انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل میں کئی سارے نبی آئے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک بھی نبی نہیں آیا۔ لاسٹ میں جو نبی آئے وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ اس کائنات کو جن کے نتیجے میں سجایا گیا ہے میرے اور آپ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تشریف۔ اسماعیل علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے بچے تھے کہ اللہ کی طرف سے دیکھو امتحان اتنے سارے امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے کہ باقاعدہ علماء نے امتحانات پر ہی کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ ایک امتحان یہ بھی تھا کہ ابھی اسماعیل علیہ السلام ایک تو بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں۔ بڑھاپے میں آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ رکھتے ہیں، تکلیف نہیں ہونے دیتے، پھولوں کی طرح پالتے ہیں۔ ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے ایک ایسے میدان میں جاؤ کہ جہاں پر نہ پانی ہے، جہاں پر نہ پیڑ ہے، نہ پودے ہیں، نہ گھاس ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، XYZ کچھ بھی نہیں، اور وہاں پر آپ کو جانا ہے، وہاں پر اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آ جانا ہے۔ جہاں پر آج کعبہ بنا ہوا ہے، ہم لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، ہر ایک مسلمان، اللہ ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے، وہاں پر جو طواف کرتے ہیں وہاں پر اس کے قریب میدان کے اندر ہی چھوڑ کے آ جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر کے آ گئے۔ ایک لمبا چوڑا یہ بھی ایک واقعہ، اگر اس کو بھی بیان کرنے جائے تو بہت ٹائم ہو جائے گا۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو دونوں کے، حضرت سارہ بھی رو رہی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، غمگین حالت، ایک عجیب منظر تھا۔ چھوڑ کر کے ایک مشکیزے کے اندر پانی اور چند کھجوریں دے کر کے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے لوٹ آتے ہیں تو وہاں پر اب چونکہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو پانی کی ضرورت اور کھانے کی ضرورت، تو پانی کی تلاش میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلانے کے لیے صفا اور مروہ جو پہاڑی تھی ان پر حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ دوڑ لگاتی ہیں، 7 چکر ادھر اور ادھر دونوں پہاڑیوں پر چکر لگاتی ہیں، لیکن لوٹ کر جب وہ آ کے دیکھتی ہیں کہ جہاں پر اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے، اللہ نے وہیں سے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ ایک ایسی جگہ جہاں پر پانی کا ہونا ناممکن تھا، پانی دیکھ کر کے لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہاں پانی نہیں ہو سکتا، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے ذریعے، کیونکہ اللہ کو اپنا گھر آباد کرنا تھا، اللہ کو اپنا گھر بنانا تھا، پھر اسی کے نتیجے میں جب وہ پانی کا چشمہ ابلا، وہاں سے وہ دونوں سیراب ہوئے، اچھی طریقے سے پانی پیا، تو وہاں سے جو قافلے گزرا کرتے تھے ان قافلوں میں سے ایک قافلہ تھا، اس قافلے نے پانی کو دیکھ کر کے وہاں پر رہنے کے لیے ان سے کہا کہ کیا ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں، تو وہاں پر ایک آبادی قائم ہوئی باقاعدہ۔ اب اسماعیل علیہ السلام جو بڑی منت و سماجت کے بعد اور بڑی طلب اور جستجو کے بعد اور بڑی جو کہیں گے ہم کہ ایک تڑپ کے بعد بڑھاپے کی عمر میں جو پیدا ہوئے، اتنا معصوم بچہ، اور جو آگے چل کے جس کی نسل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنے تھے، اتنا پیارا بچہ، ابھی وہ جب ہاتھ بٹانے لائق ہوا، دیکھو امتحانات کتنے سارے آئے ہیں، انہی میں سے ایک امتحان یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام ذرا سی عمر ہوتی ہے ان کی پیدا ہونے کے بعد کہ وہ باپ کا ہاتھ بٹا سکیں، اس عمر میں ان کو حکم دیا جاتا ہے، اللہ ابراہیم علیہ السلام کو سپنے میں خواب میں دکھاتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی قربانی کیجیے۔ وہ فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور اپنے بیٹے کے سامنے اللہ کے حکم کو رکھتے ہیں کہ یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ جس کے اوپر انشاءاللہ مستقل ایک ویڈیو بنائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ، کہ قربانی کا واقعہ پورا اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا کس طریقے سے پیش آیا، اس میں بھی باقاعدہ ایک امتحان ہے، یہی اور اصل وجہ ہے قربانی کے فرض ہونے کی، کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اللہ کا جو حکم آیا ہے کیا میں کروں۔ اسماعیل علیہ السلام خوشی خوشی کہتے ہیں اے والد صاحب آپ اپنے اللہ کے حکم کو مکمل کیجئے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنے حکم کو، اللہ کے حکم کو مکمل کیجئے۔ لہذا دونوں باپ بیٹے
جاتے ہیں اور قربانی اپنے بچے کی کرنے کے لیے، لیکن شریع کو حکم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کام نہ کرے، اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بچ جاتے ہیں۔ ایک دمبے کی شکل میں ایک دمبا آتا ہے اور اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، لہٰذا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے کئی سارے واقعات لیے۔ تو یہ تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اگر ان کو جن امتحانات سے نوازا گیا ہے، بلکہ ان کے جتنے امتحان لیے گئے ہیں، اگر ان میں سے ایک امتحان بھی ہمارے سامنے آئے تو اللہ کی قسم ہم اس کے لائق ہی نہیں، بلکہ ہم میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے امتحانات کو دے سکے۔ لہٰذا وہ ایک جلیل القدر انبیاء میں سے ایک نبی تھے اور رسول تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل تھے، جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور حضور ان کو اپنے دادا کہا کرتے تھے کہ وہ جد امجد کہا کرتے تھے، وہ دادا ہیں۔ اور اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے کئی سارے امتحانات لیے گئے، کئی سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سارے امتحان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب بھی کیا، ہر وقت وہ کامیاب بھی ہوئے۔ اللہ نے اسی کے نتیجے میں ان کی اولادوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ یہ تھیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جس میں قربانی کو مستقل طور پر بیان کیا گیا ہے، اس کو صحیح روایتوں کی صورت میں اور روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ تمام جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جان سکیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، اسماعیل علیہ السلام کون تھے، تاکہ ہم سب کو اس بارے میں معلوم ہو سکے۔ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔